علی ایک چھوٹی سی بیکری چلاتا تھا۔ اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیکری سے لوگ مٹھاس اور خوشی لے کر جائیں۔ لیکن شہر کی بڑائی اور کمپٹیشن کے درمیان ایمانداری سے کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے۔ اکثر اس کے ساتھی دکاندار اسے کہتے، علی اگر زیادہ منافع کمانا ہے نا تو تھوڑی سی ملاوٹ کرنا سیکھ لو بھائی، باقیوں کی طرح مہنگا سامان ہی بیچنا شروع کر دو، کچھ چیزیں رکھ لو اپنی دکان پر جو مہنگی بیچو، ورنہ تمہارا گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا، کیسے دکان چلاؤ گے، کیسے کام آگے بڑھاؤ گے؟ لیکن علی ان کی باتیں سن کر غور نہیں کرتا، وہ صرف ایک ہی بات سوچتا، اگر میں نے ان کی بات مان لی تو میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اور اس کے بعد وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا پھر ایسا غلط۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں علی اپنی بیکری بند کر رہا تھا جب ایک غریب عورت اس کے پاس آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، بڑی پریشان لگ رہی تھی، کسی کشمکش میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے بڑی شرمندگی سے کہا، بھائی میری بیٹی بہت بیمار ہے اور مجھے عید کے لیے اس کے لیے کچھ میٹھا لینا ہے، مگر پیسے کم پڑ گئے، میں کہیں اور جا بھی نہیں پا رہی ہوں، بڑی شرمندہ ہوں، کیا آپ اپنی دکان سے کچھ سامان مجھے آدھے دام پر دے سکتے ہیں؟ علی نے بیکری کی چیزوں پر نظر دوڑائی، اس کو یاد آیا کہ صرف 2 دن پہلے ہی تو اس کے نئے سپلائر نے اس سے مہنگا مال بیچنے کا مشورہ دیا تھا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آج پیسے زیادہ کما سکتا ہے۔ لیکن علی نے بنا سوچے ایک پورا کیک کا بڑا سا ٹکڑا اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ عید کا تحفہ ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کی بیٹی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، اور بھی کبھی ضرورت پڑے تو آپ میری دکان پر آ سکتی ہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ مجھ سے یوں ہی سامان لے جائیے گا۔ عورت کی آنکھیں بھر گئیں اور وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا تم ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہاری بیکری خوب چلائے، خوب برکت دے اور تمہیں خوب خوش رکھے۔ پھر اگلی صبح جب علی بیکری پہنچا تو دیکھتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا سپلائر غصے میں کھڑا ہے۔ تم نے میرا مشورہ نہیں مانا اور اپنا مال مہنگا نہیں کیا، ٹھیک ہے اب سے تم سے بزنس کا سارا معاملہ میں بند کر رہا ہوں۔ یہ سن کر علی کا دل ڈوب سا گیا، یہی سپلائر اس کی بیکری کا آدھے سے زیادہ سامان کا ذمہ دار تھا، اگر یہ چلا گیا تو اس کا دکان چلانا مشکل ہو جاتا۔ علی نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے کسی کی مدد کی تھی تو کیا اللہ مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے گھبرا کر مسجد کی طرف دیکھا جو اس کی بیکری کے سامنے تھی۔ مسجد سے آواز آئی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بس علی نے اپنا دل مضبوط کر لیا اس آواز سے۔ ابھی صرف 1 ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ ایک بڑی ہی خوبصورت سی گاڑی آ کر اس کی بیکری کے سامنے رکی اور اس کے اندر سے ایک بہت ہی عجیب و غریب اور بڑا ہی دولت مند شخص باہر نکلا اور اس کی بیکری میں اندر آیا۔ تم یہاں کے مالک ہو؟ اس شخص نے پوچھا۔ علی نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ایمانداری سے کام کرتے ہو اور بہترین کوالٹی کا سامان بناتے ہو، مجھے ایک بڑے آرڈر کی ضرورت ہے، میری کمپنی کے لیے ہر ہفتے بیکری آئٹم چاہیے، کیا تم دے سکتے ہو؟ علی کی آنکھیں بھر گئیں، یہ آرڈر اس کے پرانے سپلائر سے بھی بڑا تھا۔ اس شخص نے کہا، مجھے کوئی دھوکے باز نہیں چاہیے تھا، میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بیکری والا ملے جو بہت ایمانداری سے کام کرتا ہو اور اس کی کوالٹی ایک دم اچھی ہو چیزوں کی، وہ ملاوٹ نہ کرتا ہو۔ میں نے تمہارا نام سنا اس لیے میں تمہارے پاس چلا آیا۔ علی سمجھ گیا تھا کہ اس نے جو کسی کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم و بدل ادا کرا ہے اس کو۔ اس دن علی کو سمجھ آیا کہ انسان کی روزی اس کی نیت پر ہی نہیں، نہ ہی اس کی چالاکی پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نیت پر ہوتی ہے۔ جتنی پاک نیت رکھے گا اتنی ہی بہترین روزی اس کو ملے گی اللہ کی طرف سے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک امتحان ہوتا ہے جو انسان کو دکھاتا ہے کہ اصلی روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آتا ہی اسی لیے کہ آپ کو بدل سکے، اور جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کے لیے نئے راستے کھولتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں، ایک مشکل کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے
جب کبھی آپ کو موقع ملے نیکی کرنے کا تو فوراً اس نیکی کو کر لینا چاہیے اور اس کا اجر اپنے رب پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کا اجر بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو عطا کرتا ہے، جیسے علی کو عطا کرا۔